اور موت کی عبرت ایسی ہے کہ خود امیر المومنین اسلام جب ان کو ضربت لگی اور بستر شہادت پر تھے تو بار بار وہ یہی فرما رہے تھے کہ تم مجھ سے کیا عبرت لو، کہ میں جو ہے وہ کل تمہارا ساتھی تھا، انا بالامس صاحبکم وانا الیوم عبرۃ لکم، کہ کل میں تمہارا ساتھی تھا اور آج تمہارے لیے عبرت بنا ہوا ہوں، وغدا مفارقکم، اور کل جو ہے وہ میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ پھر فرمایا کہ وَإِنَّمَا كُنْتُ جَارًا جَاوَرَكُمْ بَدَنِي أَيَّامًا، کہ میں تمہارا ہمسایہ تھا، میرا جسم چند دن تمہارے پڑوس میں رہا، اور میرے مرنے کے بعد مجھے جسد بے روح پاؤ گے، کہ حرکت کرنے کے بعد تھم گیا، بولنے کے بعد خاموش ہو گیا، تاکہ میرا یہ سکون اور ٹھہراؤ اور آنکھوں کا مند جانا اور ہاتھ پیروں کا بے حس و حرکت ہو جانا تمہیں پند و نصیحت کرے، کیونکہ عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ منظر بلیغ کلموں اور کان میں پڑنے والی باتوں سے زیادہ موعظت اور عبرت دلانے والا ہوتا ہے۔ یعنی امیر المومنین السلام نے اپنی یہ حالت بیان فرمائی کہ تم میری حالت کے اوپر غور کرو کہ کل جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو یہی جو میرا جسم ہے جس نے جو ہے وہ جنگیں لڑیں اور بڑی کیا ہے شجاعت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ اسلام کا دفاع کیا، یہ بے حس ہو جائے گا، یہ تھم جائے گا، اور جس زبان نے جو ہے فصاحت و بلاغت کے خطبے دیے ہیں وہ زبان کیا خاموش ہو جاؤ گی، اور یہ میرا جو آنکھیں ہیں جس طریقے سے میں نے ابھی کھولی ہوئی ہیں، یہ آنکھیں کیا ماند پڑ جائیں گی، اور پورا جسم کیا سکون میں آ جائے گا، بالکل بے حس و حرکت ہو جائے گا۔ تو تم جو ہے وہ اس چیز کو دیکھو اور نصیحت حاصل کرو کہ ایک جو امام ہے، ایک جو شجاع امام ہے، جو اللہ کی اتنی عبادت کرنے والا ہے، اتنا بہادر ہے، عبادت میں رغبت رکھنے والا ہے، جب اس کو جب موت آتی ہے تو یہ اس کی کیا کیفیت بنتی ہے، تو پھر آپ اور ہم کیا چیز ہیں کہ ہماری کیا ہے حالت ہوگی۔ اور اسی وجہ سے فرمایا کہ موت کے لیے تیار رہو، اور موت کے لیے جو تیاری ہے تجنب الحرام، کہ حرام سے کیا اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ حرام سے بچا کے رکھنا، تقوی کو اختیار کرنا، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم موت سے کیا ہے سیکھ سکتے ہیں۔ اور خود امیر المومنین السلام نے اس چیز کو بھی بیان فرمایا تھا کہ مرنے کے بعد اگر تم کسی سے یہ نصیحت حاصل کرو کہ کیا چیز جو ہے وہ بہتر ہے، تو وہ تمہیں ایک ہی نصیحت کرے گا کہ ان خیر الزاد التقوی، کہ بہترین جو زاد راہ ہے وہ کیا تقوی ہے، تم کیا تقوی حاصل کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ قبروں سے گزرتے تھے امیر المومنین السلام، تو یہ ان کے جملے ہوتے تھے کہ وہ قبروں کے اوپر جا کے کھڑے ہو جاتے اور خطاب فرماتے تھے کہ اے وحشت افزا گروں، اجڑے مکانوں اور اندھیری قبروں کے رہنے والوں، اے خاک نشینوں، اے عالم غربت کے ساکنوں، اے تنہائی اور الجھن میں بسر کرنے والوں، تم تیز رو ہو جو ہم سے آگے بڑھ گئے ہو، اور ہم تمہارے نقش قدم پر چل کر تم سے مل جائیں گے۔ اور پھر یہ فرمانے کے بعد انہیں سارا بتاتے کہ تم یہ جو گھر چھوڑ کے گئے تھے کوئی اور اس میں رہ رہے ہیں، تمہارا مال تقسیم ہو گیا میراث کے طور پہ، ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر ایک جملہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ ھذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندکم، کہ یہ تو وہ خبریں ہیں جو ہمارے پاس ہیں، تمہارے پاس کیا خبریں ہیں۔ تو جب قبروں سے کوئی جواب نہ آتا تو پھر اپنے اصحاب کی طرف توجہ فرماتے اور ایک جملہ ارشاد فرماتے کہ اما لو اذن لهم فی الکلام لاخبروکم ان خیر الزاد التقوی، کہ اگر انہیں بات کرنے کی اجازت دے دی جائے تو یہ تمہیں بتائیں گے کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے، بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور جب تک انسان تقوی کی طرف اور خود کو متقی نہیں بنائے گا تو وہ موت کے لیے کیا تیاری نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ جو عبرت کی چیزیں ہیں، عبرت کے واقعات ہیں، اس کے بارے میں مولا نے کچھ لوگوں کے متعلق یہ بیان فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ عبرت کے واقعات تو یاد کر لیتے ہیں، لوگوں کو سناتے بھی ہیں، بہت ساری جو ہے وہ واعظ کی چیزیں یاد کر لیتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کیا تبدیل نہیں کرتے۔ یعنی مولا نے ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی، اور یہ بھی نہج البلاغہ میں کیا موجود ہے، فرمایا کہ یصف العبرۃ ولا یعتبر ویبالغ فی الموعظۃ ولا یتعظ فہو بالقول مدل ومن العمل مقل، کہ عبرت کے واقعات تو بیان کرتے ہیں مگر خود عبرت حاصل نہیں کرتے، وعظ و نصیحت میں تو زور باندھتے ہیں مگر خود اس نصیحت کا اثر نہیں لیتے، چنانچہ وہ بات کرنے میں تو اتنے اونچے رہتے ہیں مگر عمل میں کم رہتے ہیں۔ یہ وہ چیز بیان کر فرمائی کہ جو مبلغین کے لیے
اور واعظین کے لیے ہے کہ تم بھی اگر قوم کو اور عوام کو عبرت کی چیزیں بیان کرتے ہو تو پہلی چیز کیا ہے کہ خود تم اس سے کیا عبرت حاصل ہو، وگرنہ یہی مذمت کے الفاظ امیر المومنین السلام کے ہوں گے کہ وعظ اور حکمت میں تو الفاظ اور آوازیں تمہاری بلند ہیں، لیکن عمل میں دیکھتے جاؤ تو کم سے کم عمل ہوتا جا رہا ہے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں موت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تقوی جیسی نعمت کو حاصل کرنے کی توفیق مزید نصیب فرمائے۔